ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہندو لا کے علاوہ 3 اور مائنورٹی لاز ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں 8 میجر ریلیجنز پائے جاتے ہیں، 750 زبانیں بولی جاتی ہیں، یعنی ملک ایک ہے، بھاشا انیک ہیں اور لوگوں کی تہذیبیں، لائف سٹائل الگ الگ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں ہمارے پروگرام لیگل ایڈوائز میں۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے ملک کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہمارا ملک توجہ دیتا ہے، خاص اس پر فوکس کرتا ہے، دا کانسیپٹ آف فیملی بلڈنگ، دا کانسیپٹ آف فیملی اینڈ اٹس پریزرویشن۔ جی ہاں، ایک فیملی کا، ایک پریوار کا انسانی زندگی میں کتنا اہم کردار ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک اس پر خاص فوکس کرتا ہے۔ لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ فیملی جو ظاہری طور پر خوبصورت دکھتی ہو، پیسفل دکھتی ہو، کیا اندر سے وہ اتنی ہی سکون سے زندگی جی رہی ہو؟ شاید نہیں۔ اندر ہی اندر ایک فیملی کے کئی ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں، اور انہی ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے ہمارے ملک میں 715 یعنی 750 کورٹس جو کہ فیملی میٹرز میں ڈیل کرتے ہیں، انہیں اسٹیبلش کیا گیا ہے، جس میں سے مائنورٹی کورٹس الگ ہے۔ جی ہاں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس، آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پروگرام لیگل ایڈوائز میں، جس کا آج کا موضوع ہے ہندو، کرسچن اینڈ پارسی لاس، جس پر مزید گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب۔ آئیے ہم اپنے اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جیسے کہ ہم نے جو ہے، آپ نے بھی اور ہمارے ناظرین میں بھی ہمارے گفتگو سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج جو ہے ہمارا اسپیسیفک ایپیسوڈ جو ہے وہ مائنورٹی لا پر جو ہے رکھا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے ملک میں مائنورٹی لاز کیا کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم تمام سوالات جو ہیں ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کر دیں۔ جی، ہندو، مسلم، کرسچن اینڈ پارسی لاز میں کیا فرق ہے؟ ان کے پرائمری سورسز کیا ہیں؟ ہندو لاز کے اندر کون کون سے مذاہب آتے ہیں اور کیوں؟ مائنورٹی لاز کون کون سے ٹاپک کو کور کرتے ہیں؟ ہندو میرج ایکٹ کے تحت کسے ہندو کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ What are the valid conditions for a valid marriage in Hindu, Christian and Parsi laws? بدھسٹ، جین اور سکھوں کی میرجز کس کے انڈر آتی ہیں؟ اس کی ویلڈ کنڈیشنز کیا ہیں؟ ان مائنورٹی کمیونٹیز کی شادیاں اور ڈیورس کہاں رجسٹر ہوتی ہے؟ اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ چائلڈ کسٹڈی کے میٹر میں یہ لاز کس طرح رولنگ کرتے ہیں؟ انٹرفیتھ میرجز کے لیے کیا لاز کہتے ہیں؟ انٹرفیتھ میرجز میں آنے والے مسائل، فار ایگزامپل ڈیورس، مینٹیننس یا چائلڈ کسٹڈی، ان سب میں کیا کپلز اپنے رسپیکٹیو ریلیجیس کوڈز کی مدد لے سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈز میں جو ہے شریعت لاز کے اوپر فوکس کیا تھا، تو آج جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ خاص ہندوز، پارسیز، کرسچن ایسے کمیونٹیز کے لاز کے بارے میں ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے فرسٹ آف آل کہ جو بھی لاز ہوتا ہے اس کے کوئی پرائمری سورسز ہوتے ہیں جن سے وہ ڈیرائیو کیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ہندوز کے لیے، کرسچنس کے لیے، پارسیز کے لیے ان کے لا کے پرائمری سورسز کیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو ہندو یعنی سناتن دھرمی اور یا جو کہا جاتا ہے اس طرح سے، وہ جو جس کی بیسکس اسمرتیز ہیں اور ویداز ہیں، اس میں ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ شروتی اسمرتی سدا چارا سوسیہ چ پریماتمنا ایتت چترویدھم پراہو ساکشات دھرم سے لکشنم۔ یہ اس میں یاگنول کی اسمرتی میں یہ آیا ہے کہ شروتی یا ویداز وہ یعنی جس میں 4 ویداز آتے ہیں، جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہارشیوں نے جو آکاش وانی سنی تھی، یعنی جس کو آپ وہی کہیں، آکاش وانی سنی تھی اور وہ اس کو انہوں نے محفوظ کی تھی، وہ پہلا سورس ہے۔ حالانکہ اس میں وہی بات ہے جیسے میں نے قرآن کے لیے آپ سے کہا تھا کہ قرآن میں پراپرلی لا کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوئی ہے، جو ڈے ٹو ڈے تو جتنی اس میں فلسفی اور یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ جی، اس کے بعد اسمرتیز آتی ہیں، یعنی یہ ان کا زمانہ شروع ہوتا ہے تقریباً 200 سال پہلے عیسیٰ سے، جناب عیسیٰ سے، تو وہی 200 AD بیک سے اور جاتا ہے تقریباً 1100 سال پہلے کے بعد تک۔ تو اس میں جو سب سے پرانی اسمرتی مانی جاتی ہے منو اسمرتی ہے،
اور آخری اسمرتی جو مانی جاتی ہے وہ نارد اسمرتی ہے. حالانکہ لا پراپرلی اس میں یاگنول کی اسمرتی جو ہے اس کا بڑا زور ہے, اور وہ زیادہ لیگل میٹر پر ہے, جس میں انہوں نے ڈویژن کیا ہے. ایک ان کا پارٹ ہوتا ہے لا, اور دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ اس میں آتا ہے کہ لا کے ساتھ ساتھ پرائشچت ہے, کفارہ, یعنی غلطی ہو جائے تو کیا کریں. اور لا کو وہ ویوہار مانتے ہیں, ویوہار جو کہا جاتا ہے یہ پراپرلی لا ہے. تو اس میں دیکھیے شروتی اسمرتی تو دونوں ہو گئیں جو کتاب کے فارم میں, جیسے آپ کمپیئر کر لیجئے قرآن اور سنت میں. پھر وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا سداچار کو وہ کہتے ہیں کسٹمز, جو کسٹمز آبزرو کی جاتی ہیں, یعنی بزرگوں نے اگر کوئی کام کیا ہے, کسی راستے پر چلے ہیں تو اس میں کوئی بات رہی ہوگی. حالانکہ یوں صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے, کیونکہ بہت سی ایسی کسٹمز ہیں جس کو بعد میں ہندوز سوسائٹی نے بھی یا سماج نے ریجیکٹ کیا. مثلا ستی کی پرتھا جو تھی وہ کسٹم ہی تھی, ایسا نہیں تھا کہ وہ کسٹم نہیں تھی. دیوداسیوں کا مندروں میں ہونا اور یہ ہونا, یا یہ کہ کاسٹ سسٹم جو تھا وہ کسٹم ہی پر بیس تھا, جس کو آج سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کسٹم ہوتی تھی. پھر سوچ پریماتما, یعنی جو اپنی کانشنس کو اچھا لگتا ہے, یعنی جو آپ کی ضمیر کی آواز ہے, جو آپ کے کانشنس کی آواز ہے, یہ عام طور پر ایکوٹی ہوتی ہے. جیسے اسلام میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہی ورک کرو جو تم اپنے ساتھ چاہتے ہو. بالکل کانشنس میں ہے نا کہ اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کی بھی عزت کریے. بالکل اگر آپ اپنے ساتھ اچھا برتاؤ چاہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے. تو یہ چار جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دھرم کے لکشن ہیں. اگر یہ چاروں چیزیں ہوں تو دھرم. لیکن اس کے علاوہ جیسے مسلم لا میں تھا, ہندو لا کے اندر بھی ماڈرن انڈیا میں یا اس سے پہلے بھی, یعنی ایون اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں رگھونندن پنڈت جو تھے, انہوں نے رگھونندن پنڈت کو اس نے اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ ہندو ان تمام چیزوں کو فارسی میں کنورٹ کریں. اور وہ جی ہاں وہ چھپی تھی تاکہ, کیونکہ اس وقت کورٹ کی لینگویج ہی فارسی تھی, تو ہندو لا اپلائی کرنے کے لیے ان کو کیا گیا تھا. تو مگر اب آج کے دور میں مثال کے طور پر لیجسلیشن ہے, ابھی جس کا تذکرہ آئے گا آپ سے, جوڈیشل ڈیسیشنز ہیں جو مقدمے ان دا برٹش پیریڈ چلے اور اب تک جو مقدمے چل رہے ہیں, وہ سب اس کے اندر آئیں گے. اور کسٹم کا یہاں بھی بڑا زور ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات کسٹمز جو تھی اصل لا کو جو ہے قانون ہے اس کو پریویل کر جاتی ہیں. جیسے دیکھیے بہت سی کمیونٹیز میں آج بھی پولینڈری کی کسٹم ہے. ایک عورت ہے, اس کے بہت سے شوہر ہیں. ہاں جی, آپ ایسٹرن انڈیا میں چلے جائیے, آسام اور ادھر کی طرف نکل جائیے تو یہ آیا نا کہ وہ ہو جاتی ہے, وہ کسٹم ہوتی ہے. آدیواسیوں میں خاص طور سے, وہ ہندو تو مانے ہی جائیں گے ان کے. اچھا ایک عجیب بات ہے جو آپ سے یہ بات میں کہتا چلوں کہ ہندوز کے بارے میں ہمارا جو یہ خیال ہوتا ہے, جیسے ہی ہم کسی ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کچھ خاص مذہب ہوگا, ریچول ہوگا. ہندوز کی کیٹیگری اگر آپ بنائیں تو 4 کیٹیگریز بنتی ہیں. ایک پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جو ویداس پر اور گاڈ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, یعنی گاڈ ہے اور ویداز ہیں. اس کی کتاب جو آئی ہے, اب مینوسکرپٹ کے فارم میں تو نہیں, وہ تو آواز سنی گئی, مینوسکرپٹ تیار ہوئے. دوسرے جو ویداس پر بلیو کرتے ہیں مگر گاڈ پر بلیو نہیں کرتے. تیسرے وہ جو ویداس پر بلیو نہیں کرتے مگر گاڈ پر بلیو کرتے ہیں. اچھا, اس میں تو مسلمان بھی داخل ہو جائیں گے. ویداس پر بلیو کرتے نہیں کرتے. اوکے. اب تیسرے چوتھے جو نہ گاڈ پر بلیو کرتے ہیں نہ ویداس پر بلیو کرتے ہیں, وہ بھی ہندو ہیں. تو اب ایک عجیب ہے کہ ہاں مطلب اسلام میں دیکھیے یہ ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل نہ ہو تو مسلمان نہیں ہے. اس میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑے گا تو مسلمان نہیں مانا جائے گا. ہندوازم میں جیسے ایک یعنی ورشپ کرنے والا پریکٹسنگ ہندو ہوتا ہے, ویسے ہی ایتھیسٹ بھی ہندو ہے. اچھا, ایتھیسٹ بھی, ہاں ایتھیسٹ بھی ہندو ہو سکتا ہے. مثلا مان لیجیے وہ پورک کھاتا ہو, وہ بیف کھاتا ہو, شراب پیتا ہو, ناستک ہے, بلیو ہی نہیں کرتا ہوگا تو سب پاکھنڈ ہے, یہ ہے, وہ بھی ہندو ہے. اس لیے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ 1965 یا 66 میں کیا تھا. اس میں یہ تھا, کوشچن تھا کہ ہو از اے ہندو, تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا تھا, ہو کالز ہمسیلف ہندو اور ٹو ہوم دا پیپل کال دیٹ ہی از ہندو.
یعنی جو خود اپنے کو ہندو کہتا ہے اور لوگ بھی اسے یا جو ہے دوسرے ہندو سمجھتے ہیں. تو ایتھیسٹ بھی ہے. تو اگر ایک آدمی ہندو تھا یعنی ہندو ماں باپ کے یہاں پیدا ہوا, ہندو کی حیثیت سے رہا, اور بعد میں وہ تمام چیزوں کو نکار دے, ریجیکٹ کر دے تمام, اسٹل وہ تب تک ہندو رہے گا جب تک کسی دوسرے ایسے ریلیجن میں نہ چلا جائے جو ہندوازم کے پیرالل کھڑا ہوا ہے. مثلا عیسائی ہو گیا, یہودی ہو گیا, مسلمان ہو گیا, تو پھر وہ ہندو نہیں رہ جائے گا. ایتھیسٹ ہونے سے وہ ہندو ہے. یعنی انڈیا میں بھی جو ناستک ہے وہ دے آر کلاسیفائڈ انڈر دی لا ایز ہندوز. اگر وہ ہندو تھے تو ہندو رہیں گے چاہے وہ ناستک ہو جائیں, ہے نا بھائی. جب ان کا اپنا بلیف جو ہے, اور جو کیا کھاتے ہیں کیا پہنتے ہیں اس سے مطلب نہیں. لیکن نان ہندو یعنی مثلا کوئی مسلمان ہے یا یہودی ہے یا ہندو ہے, اگر وہ آتا ہے اور ہندو بنتا ہے تو پھر اسے کچھ سیریمنیز ہیں, یعنی جیسے کلمہ پڑھانے والی, ویسے ہندوؤں کے درمیان کے اس کو ضرورت ہے. اگر ایک ہندو ناستک ہو جائے یعنی مطلب مسلمان بھی ہو جائے, وہ واپس ہندو ہونا چاہے تو بھی اس کو کوئی سیریمنی نہیں پرفارم کرنا پڑے گی. رہنے آؤ. تو مقصد یہ کہ ہندوؤں کا آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پرٹیکولر چیز یہ کرتے ہیں تو ہندو ہے. اسی لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں عام طور پر کہ ہندو ایکچولی اٹ از ناٹ اے ریلیجن, اٹ از اے وے آف لائف. یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. کبھی کبھی آر ایس ایس والے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سبھی ہندو ہیں, جو مسلمان ہیں وہ بھی ہندو ہیں. تو اگر اس کو انلارج کریں تو اچھا, ایک عجیب بات ہے, لفظ ہندو جو ہے وہ بھی ہندوازم کا دیا ہوا نہیں ہے. یہ ایک جب عرب ٹریڈرز آیا کرتے تھے وہ سندھو نہیں کہہ پاتے تھے, سندھ کے قریب وہ ہندو کہتے تھے. یہ ان کا دیا ہوا لفظ ہے. ہندوستان و ہندو, سندھ ریجن کو, سندھ کو ہند کہا گیا ہے. وہ سب بہت سی زبان نہیں بول پاتے, دھا تو ان کے یہاں ہوتے ہی نہیں تھا کہ دھا بول سکیں وہ, تو وہ ہندو یوں ہو گیا کہ ہے. مطلب یہ کہ یہاں کے رہنے والے, ان کا وے آف لائف, ان کا اسٹائل, یہ ریجن کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہلاتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ہوا. تو ان کے یہاں جو 4 یہ سورسز تھے, جوڈیشل ڈیسیشن, لیجسلیشن, کسٹم. جوڈیشل ڈیسیشن اس میں لیجسلیشن بہت ہوئے 1955 اور 56 میں, بہت خاص خاص ایکٹ پاس ہوئے جو, اور باقی جنرل لا جو ہے وہ میں نے جیسے مسلم لا میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جنرل لاز ہندو کا وہی ہے جو مسلم لا کا ہے. کانٹریکٹ ہے, ٹرانسفر آف پراپرٹی ہے, رجسٹریشن آف مثلاً پراپرٹی ہے, یا جو ہے پینل لا ہے جو آپ کا, یہ سب وہی ہے جو پہلے تھا مسلمانوں کے لیے, وہی ہندوؤں کے لیے بھی الگ سے کچھ نہیں. اگر آپ ہندو لا میں وہ دنڈ کی کارروائی پڑھیں اور سمجھیں تو ان کی سزائیں بھی بہت مختلف ہوتی تھیں. بہت سی سزائیں تو ایسی ہیں جو میں یہاں نہیں بیان کر سکتا اپنے چینل کے اوپر. لیکن وہ تھیں کہ جیسے ریپ والے کے ساتھ کیا کرتے تھے, جو ریپسٹ ہوتا تھا اس کو سزا کیسے دی جاتی تھی, اور یہ سب تھا. وہ الگ سسٹم تھا. ویسے مسلمانوں میں میں نے آپ سے کہا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے چور کا, تو جو وہ ہے تو عبرتناک طریقے سے, تو وہ یہ تھا کہ ٹو مطلب کرب دا کرائمس, یہ تھا. تو یہ رہا. اب وہ جو کہا جاتا ہے فلاں کی حکومت میں اور اس کی حکومت میں کیا تھا, یہ تو اب بڑا مشکل ہے. پری ہسٹورک بات کو ہم لوگ نہیں لا سکتے. تو یہ وہ لوگ تھے جو سو کالڈ ہندو کہلاتے تھے. اب جیسے آپ دیکھیں ابھی ذکر آیا تھا بدھسٹ کا, یہ ہندو نہیں ہے. بدھزم واز اے ریئیکشن اگینسٹ ہندوازم. جو ہندوازم میں دیکھیے, ہندوازم میں کاسٹ سسٹم تھا, اور کاسٹ سسٹم میں براہمن, چھتری, ویش, شودر مین تھی, اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے خانے بن جائیں گے. تو براہمنزم جو تھا وہ پروہتزم کے حساب سے چلتا تھا کہ پروہت جو ہوتا تھا وہ جو کر رہا ہے اور وہ ہے اس کو فالو کرو, چڑھاوا چڑھاؤ. بدھزم اس کے اگینسٹ ایک ریئیکشن تھا. اور ایک زمانے میں آپ بنارس کے قریب دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں اس مطابق. نہیں, ہاں مطلب یہ کہ بدھزم میں اور اس میں بڑا ٹکراؤ ہوا ہے ہندوازم میں. اچھا, مانی بات ہے کہ جب بھائی کوئی مولانا صاحب کے خلاف لڑے گا تو مولانا صاحب بھی کھڑے ہوں گے لڑنے کے لیے, یہ ان کی پارٹی بھی آئے گی, تو بٹ نیچرل ہے. جینزم بھی ایک ریئیکشن ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہ بدھزم اور جینزم آج بھی مائنورٹیز میں, جو مائنورٹیز کے پروویژنس ہیں اس میں شامل ہیں. یعنی مسلم خالی اکیلے مائنورٹیز میں نہیں ہیں, جین بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, سکھ بھی ایک طرح کا ریئیکشن ہے. ہاں نہیں, ہندوازم آپ ان کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہندو لا میں جو ہندو کی ڈیفینیشن انہوں نے دی چاروں ایکٹس میں, جو خاص 1955 اور 56 میں پاس کیے گئے, اس میں جو انہوں نے مائنورٹی کی ڈیفینیشن وہ
ہندو کی ڈیفینیشن تھی اس میں ان چاروں کو شامل کیا، جی ان تینوں کو، جی وہ تو اور بھی لمبی ہے. جی 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 تو اس طرح سے، ورنہ آپ کسی سکھ سے پوچھیں تم ہندو ہو کبھی نہیں مانے گا. جی جی آپ ایک بدھسٹ سے کہیے تم ہندو ہو نہیں مانے گا. ان کی نہ یہ پوجا پدھتی ہے، نہ یہ تہوار ہے، نہ یہ فیسٹیول ہے. وہ کہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے لائف اسٹائل But he is a میں definition as per the constitution جو ہے یہ ہندو ہے. ہاں وہ یعنی کانسٹیٹیوشن میں ہندو نہیں ہے وہ، ایکٹ میں. اگر مان لیجیے ہندو میرج ایکٹ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمس آر آلسو انکلوڈیڈ یا جیوز آر انکلوڈیڈ تو وہ بھی آ جاتے ڈیفینیشن وائز. کیونکہ اس میں ہندو کی ڈیفینیشن جو آپ کے ایکٹس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان پر یہ لا اپلائی کرے گا. اچھا کیونکہ آپ نے کیٹیگریز جو بتائی ہیں اس میں وہ وہ یہ کہیں ہے، نہ کہیں ان میں کو آ بحث جاتے نہیں. ہیں. اچھا دوسرے انہوں نے ہر جگہ یہ رکھ دیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کسٹم. تو اگر ان کے یہاں یہ کسٹم کچھ اگینسٹ ہے تو چلے جائیں، اپنے کسٹم پہ چلے جائیں. یعنی وہ ہے یوں، یہ ایک فرق ہے. جی جی جی. تو سر ہم یہاں پر بات کریں، آپ نے جو ہے ہمیں بتا دیا کہ کس طریقے سے ہندو کی ڈیفینیشن ہے، ان کے پرائمری سورس کیا تھے. وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مسلمس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کرسچن لا بھی موجود ہے، پارسی لا بھی موجود ہے. تو ان کی کیا پرائمری سورسز ہیں؟ نہیں دیکھیے، چونکہ انگریزوں نے یہاں حکومت کی تو انہوں نے کرسچنس کے لیے بہت سے، جیسے میرج ویرج میں پورا ایکٹ پاس کیا، انڈین کرسچین میرجز ایکٹ ہے. کسی بھی کرسچین کی شادی ہو تو دو ہی صورتوں میں ہو سکتی ہے، یا انڈین کرسچین اور وہ انڈین کرسچین میرجز ایکٹ میں شادی ہوگی، یا وہی اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی ہوگی. اچھا انٹرفیتھ میں ہے. ہاں یعنی وہ پھر وہ تو اس سے مطلب ہی نہیں. جی کوئی کرسچین ہے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے جو اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی ہوتی ہے. لیکن جیسے یہ ہے مسلم لا کے حساب سے یہ ہے کہ ایک سنی کی مرد کی ایک عیسائی عورت سے شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، یہ ہے. لیکن یہاں نکاح کریں گے تو نہیں ہوگا جب تک وہ انڈین کرسچین میرجز ایکٹ میں شادی نہ ہو یا اس میں نہیں ہو، اسپیشل میرج ایکٹ میں ہو. کیونکہ آپ کے یہاں کے حساب سے ہو سکتا ہے، اس میں تو نہیں ہو سکتا. اور لیجسلیشن میں اور کسٹمری لا میں، یعنی جو وہ اسٹیچوٹ کے فارم میں نہیں ہے، ٹکراؤ ہوگا تو اسٹیچوٹ پریویل کرتا ہے ہمیشہ، ہے نا. یہ نا کہ مسلم لا میں ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ ہو سکتی ہے، اب ایکٹ کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتی ہے، تو ایکٹ پریویل کرے گا، نہ کہ یہ لا. یعنی یہ ماڈیفائی ہو گیا یا امینڈ ہو گیا، یہ ایکٹ ان لاز کو سپرسیڈ کرے گا. بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے. تو اس لیے وہ یہ ہوا کہ فار دیٹ پرپز ان کو مکس کر دیا گیا اس میں کہ بھائی بنانے کے لیے وہ کسی اور کو بھی داخل کر سکتے ہیں. اینی تھنگ. تو یعنی کرسچنز کے پاس ان کا اپنا ایک لا ہے. اور ایسے پارسیز میرجز ایکٹ بھی موجود ہے، پارسیز کا بھی. اچھا پارسیز میں ایک ہے کہ کرسچن میں تو یہ بات نہیں ہے، ان کے یہاں انکلوژن ہے، بھائی کوئی جس کا جی چاہے بیپٹائزڈ ہو جائے، کرسچین بن جائے. جیسے مسلمانوں میں ہے، مسلمان بن سکتا ہے عیسائی. لیکن پارسیز ذرا بہت ہی وہی کنزرویٹیوز ہیں. نیا پارسی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہو جائیں اب زوروسٹرین ہو جائیں، یہ ہو جائیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی سسٹم ہو. تو جو چلے آ رہے ہیں وہی ہیں، اوریجنل جو ہاں ہیں وہ ہیں، ان کی شادی ویسی ہوگی جیسے ہیں. یعنی پارسی بننا مشکل ہے، پارسی سے خارج ہونا آسان ہے، نکل جانا آسان ہے. آپ عیسائی بننا چاہیں بن جائیں، ایک پارسی عیسائی بننا چاہتا ہے تو چل جا سکتا ہے. تو یس جیسا کہ ہم نے کہا کہ جیسا مسلمس کے لیے قرآن ہے، سننا ہے، تو کرسچنس کے لیے کیا بائبل جو ہے نہیں، وہ جو بھی رہا ہو. یعنی ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے لانگ کورس آف ٹائم میں. اچھا بائبل بھی جو ہے وہ تو اتنا بھی شاید لا سے کنسرن نہیں ہے جتنا موریلٹی اور اسی میں انوالو ہے، یا یہ کہ واقعات ہیں جس بیسکلی برٹشرز نے جو لا بنایا وہ ہے. اچھا جو جناب عیسیٰ کی سنت کو بھی ہم تلاش کریں تو کوئی آسان نہیں ہے کہ وہ مل جائے. اس زمانے میں تو 2000 سال پہلے نہیں، وہ بہت ہی بالکل یعنی سوسائٹی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اسلام میں یہ ہے کہ ایک پورا آپ کا رجیم یا پوری حکومت تھی اس بن گئی. اس کے علاوہ آپ کے جو کمپینینز تھے، صحابی تھے، اصحاب تھے، ان کی بہت لمبی تعداد ہے جنہوں نے دیکھا اور جنہوں نے بیان کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میمورائز کرنے والی سچویشن ہو گئی تھی کہ لوگوں نے حدیث کو یاد کیا، انہوں نے بیان کیا. پھر کاغذ آ گیا، کاغذ پر لکھی گئیں، تو وہ چیزیں محفوظ ہو گئیں. اب میں کہتا ہوں جناب موسیٰ نے بھی نہ جانے کتنی تعلیم دی ہوگی، ایجوکیٹ کیا ہوگا. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، 10 کمانڈمنٹس کے علاوہ بس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. بھائی جب وہ سب
وہاں سے وہ اس کی تختیاں لے کے آئے تھے توریت کی, جسے پڑھ دیا تھا, تو وہ تھا, تو اب نہیں ہے, اس کو کیا کریں. تو اس لیے وہ جو عیسائیوں کا لا ہے, جو انگریزوں نے اس وقت جو انگلینڈ میں چل رہا ہوگا, یہ کر رہا ہوگا, اس کے حساب سے دونوں عیسائی ہوں گے, ویسے ہوں گے, اور عیسائیوں کی شادی میرج رجسٹرار کے سامنے ہی ہوگی. یعنی اب وہ چاہے میرج رجسٹرار چرچ میں آئے اور وہاں پر وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے مسلمانوں میں نے کہا نا کہ بیٹھ گئے ہو, نکاح میں نے کیا ہو, تم نے کیا, ہو گیا. تو یعنی جس طرح سے برٹشرز نے ہمیں دیا, تو انڈین کرسچنز نے اس چیز کو اپنا لیا. ہاں بالکل. یعنی وہ انڈین, ان کے بھی جو رولس ہیں, وہ جو ان کی کنڈیشنز ہیں, وہ فالو ہوں گی. نکاح ہو جائے گا ان کا, وہ رجسٹر کرے گا, وہ میرج رجسٹر کر لے گا, تو ہو جائے گی. اب اگر وہ اسپیشل میرج ایکٹ میں شادی کرنے کے لیے آتے ہیں, تو پھر تو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں. وہ اس کا قانون تو مسلمانوں کے لیے بھی وہی ہوگا. دو مسلمان بھی کر سکتے ہیں, اور ایک مسلمان ایک نان مسلم سے بھی ایسی شادی کر سکتا ہے اسپیشل میرج ایکٹ 1954 میں. وہ ریلیجن کو پوچھے گا ہی نہیں آپ سے کہ کیا ریلیجن ہے آپ کا. ہاں, اتنی بات پوچھے گا کہ بس اس کو یہ معلوم ہونے سے کہ یہ پروہیبٹڈ ڈگری آف ریلیشن شپ میں نہیں ہے, ایک دوسرے بھائی بہن نہیں ہے, باپ بیٹی نہیں ہے. یہ اس کو جو اس کے اندر اس کا جو شادی کرنے کی ایج ہے وہ دیکھی جائے گی. جیسے ابھی اس وقت 21 اور 18 بھی چل رہی ہے, یہ ایج منیمم ہونی چاہیے. اسپیشل میرج ایکٹ کے اندر وہ جو شیڈیول ہے پیچھے دیا گیا ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ میل کے لیے یہ پروہیبٹڈ ڈگریز ہیں. مثلا مان لیجیے ڈاٹر ہے, اور سسٹر ہے, اور یہ ہے, اور فیمیل کے لیے یہ پروہیبٹڈ ڈگری ہیں. تو دو آدمی جو شادی کر رہے ہیں وہ مرد عورت تو ہوں, ایک مرد ہو دوسری عورت ہے, لیکن ان میں یہ ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے, ایکسیپٹ کہ کسٹم پرمٹس. کسٹم اگر پرمٹ کرتی ہے. اچھا, یہ بات ہندو لا میں بھی ہے, پروہیبٹڈ ڈگری کسٹم کو اس چیز کے اوپر کسٹم پریویل کا. جیسے میں نے کہا تھا, دیکھیے مثال لیجیے جو ہم لوگوں کے لیے بڑی, اگر جن لوگوں نے نہیں سنی ان کے لیے بڑی عجیب بات ہوگی. صدرن انڈیا میں جو اسکول ہے, متاکشرا اسکول جو ہے, جس متاکشرا کہلاتا ہے, متاکشرا از اے کمنٹری آن یاگنول کی اسمرتی, اس کے 5 اسکول ہیں. تو 5واں یہ جو صدرن دراوڑ اسکول کہلاتا ہے, صدرن اسکول ہے. تو ہم لوگ جیسے یو پی والے اور بہار والے, یہ متھلا بنارس اسکول جو ہے اس سے گورن ہوتے ہیں, مہاراشٹرا کا بھی اسکول ہے, یہ سب ہے, 5 ہیں. اچھا, جو کہیں نہیں ہو سکتی, نہ عیسائیوں میں ہو سکتی ہے, نہ بدھزم میں ہو سکتی ہے, نہ یہودیوں میں ہو سکتی ہے, کہ سگے ماموں کی اپنی سگی بھانجی سے شادی. اچھا, دراوڑ اسکول میں ہوگی, آج بھی ہوگی, ہو سکتی ہے. نہ صرف کہ یہ شادی ہو جائے گی, بلکہ یہ اس کی بڑی, اس کو بہت امپورٹنس حاصل ہے, یہ بہت اچھی شادی ہے. اچھا, تھیوری کیا ہے, وہی میں نے کہتا ہے کسٹم کبھی کبھی غلط جو چل جاتی ہیں ان کا بھی, اگر دونوں دراوڑ اسکول کو فالو کرتے ہوں تو کیا ہے اس میں کہ وہ یہ مان کے چلتے ہیں کہ بہن کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہو سکتا ہے, بھائی کا. اور بیٹی بہن کی جو ہے وہ بھائی کے باغ کا پھول ہے, بہن کے باغ کا پھول جو ہے اس کے بھانجی پہ سب سے زیادہ, بہن کے باغ کا پھول جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے, اور اس کے بھائی کا اس پر سب سے زیادہ حق ہے بہن پر, تو اس پھول پر بھی اس کا سب سے زیادہ حق ہے. اب یہ وہاں برا نہیں لگتا ہوگا, یعنی ہمارے یہاں عام ہندوز کے حساب سے اور بدھسٹ کے حساب سے, اور یہ پروہیبٹڈ ڈگری آف ریلیشن شپ ہے, ان میں نہیں ہونی چاہیے بالکل, یعنی اس میں بھی لگا ہوگا. لیکن متاکشرا اسکول کے دراوڑ پارٹ میں, دراوڑ جو سب اسکول ہے, اس کے حساب سے نہ آج بھی یہ شادی ہوگی. جیسے ہمارے یہاں کزنز میں ہوتی ہیں تو ہندوز کو لگتا ہے, ان کو عجیب لگتا ہے کہ یہ کزنز کیسے کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح جو ہے یہاں پر بھی وہی وہ آڈ فیکٹر اور وہی اس طریقے کے, اصل میں جو چیز ہم نہیں دیکھتے نا وہ ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے. وہاں دراوڑ اسکول میں یہ عجیب نہیں ہوگی, مطلب نارمل تھنگ. جیسے یہاں بھی ہے کہ بھائی خالہ کی لڑکی سے ایک آدمی کی شادی ہو گئی تو مسلمان سوچتے بھی نہیں اس میں, وہ تو پریفر کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے خاندان کے اندر ہو جائے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میں نے کہیں دیکھا پڑھا ہے, ارشاد فرمایا کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دور شادی کرنی چاہیے, اور اس کی وجہ بتائی کہ اس سے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے آپ کا. مثلا آپ نے اپنی خالہ کی لڑکی سے شادی کی ہے,
تو آپ کی خالہ آپ کی ساس ہو گئی, کوئی نیا آدمی نہیں آیا, خالو سسرے ہو گئے, خالہ کی جو دوسری لڑکی تھی وہ آپ کی سالی ہو گئی جو آپ کی کزن تھی. لیکن اگر ایکس وائی زیڈ کہیں شادی کی جاتی دوسرے شہر میں ہوتی تو ایک نیا رشتہ ساس سسر سب کا بنتا, خاندان پھیلتا. دوسرے ایک چیز, ہمیں ایک ڈاکٹر تھی علی گڑھ میں اور وہ کہتی تھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت کلوز میں شادی کرتے ہیں وہاں آر ایچ نیگیٹو بہت پایا گیا ہے, بلڈ میں بیماریاں جو ہوتی ہیں, یہ چیز ہے. اچھا, عربوں کی ایک وجہ بھی تھی, بہت سی چیزیں جیسے وہی میں نے کہا نا کازز ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا, جیسے ہندوستان جیسی جگہ میں یہاں 200 300 سال 100 کلومیٹر تک ایک قبیلے کے علاوہ دوسرا قبیلہ نہیں, ہم قبیلہ وائز رہتے ہیں, قبیلے کے حساب سے لڑتے ہیں. اب کہاں کرنے جائیں شادی, کہاں پر تلاش کریں؟ تو جو آپس کی تو یہ وجہ بھی رہی ہوگی جس کی وجہ سے ہوتی تھی, تو وہ ٹالریٹ کی گئی ہوگی, جبکہ ریکمینڈ یہی کیا گیا کہ بہتر یہی کہ ہو. لیکن جیسے سگے بھائی بہن میں نہیں ہو سکتی, سگے کیا سوتیلے میں بھی نہیں ہو سکتی, ایک باپ کے بچوں میں, ایک ماں کے بچوں میں, یا باپ ماں دونوں ہی کے بچے ہوں. ایک باپ نے 2 شادیاں کی, ایک لڑکا ایک سے لڑکی, ان میں آپس میں نہیں ہو سکتی ہے مسلم لاء میں. تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے. جی, اور یہ جو مائنورٹی لاز ہے ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ پارسی ہو, اس کے لیے ہو, بدھسٹ کے لیے ہو, تو کن کن چیزوں کو بیسکلی کور کرتے ہیں, کون سی چیزیں ان کے اندر؟ دیکھیے وہی آپ بالکل وہیں سے آپ چلیے, جیسے آپ نے مسلم لاء میں دیکھا تھا اس وقت وہی بات ہندو لاء کی ہے کہ یہ پرسنل لاء ہے, سب کا یہ پرسنل لاء ہے, فیملی لاء ہے. تو جس کا تعلق فیملی میں کاہے سے ہوتا ہے, فیملی شروع ہوتی ہے میرج سے. بالکل, تو میرج فیملی لاء ہوا, پرسنل ہوا, کیسے میرج ہوگی, کس سے ہوگی, کیوں کر ہوگی, کیا کیا جائے گا. اب جیسے ہندو میرج ہونی ہو تو سیریمنی جو ہے شاسترک سیریمنی ہوتی ہے, وہ سپت پدی گمنم ہوتا ہے, اس کے اندر وہ اس میں سپت پدی گمنم میں بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پتھر کی چکی ہوتی ہے, واٹر پاٹ ہوتا ہے, یہ سب اس کے اندر ہوتا ہے, اور اس کے وہ بہت سے اسٹیجز اس کے ہوتے ہیں. آخری اسٹیج جو ہوتا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ اور ساؤتھ ڈائریکشن میں شوہر آگے چلتا ہے 7 قدم, جس کو سپت پدی گمنم کہتے ہیں, اور وائف اس کی پیچھے ہوتی ہے, وہ چلتی ہے. وہ ہمارے استاد تھے اور پڑھا رہے تھے, ہمارے ہندو ٹیچر تھے, ہمارے بہت بزرگ استاد ہمارے باپ کی جگہ تھے, پروفیسر UPD کیسری, ان کی لاء میں کتاب بھی ہم تو ان کے اسٹوڈنٹ ہی تھے. تو یہ ہوا کہ میں نے یوں ہی کہا, تو مذاق بھی کر لیتا تھا کہ سر یہ بیوی کیوں آگے جا رہی ہوتا ہے, اور شوہر کیوں آگے جا رہا ہوتا ہے. تو اس نے کہا, ان فرمانے لگے مجھ سے کہ یہ آخری موقع ہے جب آگے چل رہا ہے, کل سے پیچھے ہی چلے گا. تو مقصد یہ ہے نا کہ وہ آگے, اور وہ پھر وہ جو 7 وچن دیے جاتے ہیں اس کا تعلق نہیں ہے. وہاں پر میرج جیسے ہی 7th اسٹیپ لیا جاتا ہے, کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ایک ہندو سناتن دھرم والی میرج جو ہے سپت پدی گمنم سے ختم ہو جاتی ہے. اچھا, فلموں میں ہم اپنے ناظرین سے کہیں, ویورز سے دکھایا جاتا ہے ہر فلم میں, وہ مثلاً وہ 7 پھیرے لے رہے ہیں, وہی 7واں پھیرا ہونے والا تھا کہ ویلن آ گیا, پسٹل لے کے ٹھائیں ٹھوں ہونے لگی, یعنی میرج کو روکنے کے لیے. اس بیچارے کو, فلم بنانے والے کو بھی میں کہتا ہوں کتنی وہ نالج کی کمی ہوتی ہے, اس کو نہیں معلوم ہوتا. یہ جو 7 پھیرے ہوتے ہیں یہ اگنی پرنے کہلاتا ہے, اس سے میرج کمپلیٹ نہیں ہوتی, یہ اگنی پرنے ہوتا ہے. یہ 7 پھیروں سے جو ہے یہ 7 قدم جب لاسٹ میں یہ چلیں گے جس میں شوہر آگے ہوگا, بیوی تو اس کے 7th اسٹیپ سے میرج کمپلیٹ, یعنی جو لاسٹ اسٹیپ ہے اس سے میرج کمپلیٹ. مان لیجیے 6 اسٹیپ کے بعد ہارٹ فیل ہو گیا ایک پارٹی کا, میرج نہیں ہوئی. 7 قدم کے بعد شوہر مر جائے تو پراپرٹی عورت انہیریٹ کرے گی کہ بیوی ہے. مقصد یہ ہے کہ کس اسٹیج میرج اس وقت مانی جائے گی جب شوہر لاسٹ اسٹیپ رکھے گا 7ویں قدم. ہاں, مطلب یہ وہ دونوں 7 قدم, وہ اب چلنے کو شاید 8-9 بھی چل جائیں, جیسے ہم لوگ طواف کرتے ہیں تو پتہ نہیں 7 کی کیا ہے, طواف میں بھی 7 ہوتا ہے, خانہ کعبہ کا ہو, یہ سب ہوگا کچھ. تو وہ اس فارمیٹ میں میرج ہوتی ہے, تو وہ اس کو اس وقت آنے سے کوئی فائدہ نہیں, اس کو قاعدے سے جب یہ قدم اٹھا رہے ہوں تب گولی چلانی چاہیے. تو سر ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم یہاں پر میرجز کی بات کر رہے ہیں کہ ہندو, آپ نے بتایا میرج اس طریقے سے ہوتی ہے, برٹشرز کے زمانے کے جو ہمارے کرسچن میرجز آ جاتی ہیں,
پارسی کا بھی ہمارے پاس لا ہے. لیکن آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہندو لاز میں جو ہے سکھ بھی آتے ہیں, جین بھی آتے ہیں, بدھسٹ بھی آتے ہیں, حالانکہ یہ جو ہے ریئیکشنز ہیں ان مذاہب کے, تو پھر یہ کس طریقے سے ہندو لاز میں آتے ہیں اور ان کی میرج کیسے ویلڈ ہوتی ہے؟ ہمارا کہنا ہے کہ ہندو لا کے یہ چاروں ایکٹ جو ہیں انہوں نے کسٹم کی وجہ سے اس کو بہت وسعت دے دی ہے کہ کسٹم کو فالو کر لیں گے. مثلا سکھوں کے یہاں آنند کارج ہوتی ہے جو گرو گرنتھ صاحب کے سامنے ہوگی. ہندو لا کے جو سیکشن 5 ہے میرج کی کنڈیشن بتاتا ہے, وہ جو سیریمنیز کی کہتا ہے وہ مان لے گا. سیکشن 7 میں مان لے گا کہ کسٹم کے حساب سے ہوئی. اچھا بدھسٹ میں کوئی کسٹم نہیں ہوتی میرج کی, نو کسٹم. تو پھر کس طرح کی جاتی ہے؟ بس ایک مرد اور عورت اس انٹینشن سے ساتھ رہنے لگے کہ وہ میاں بیوی ہیں تو میرج ہو گئی اپنے آپ. ہاں اگر ان کی, تو یعنی انہیں پبلکلی کسی طرح کی کچھ اناؤنسمنٹ کی ضرورت وجہ یہ تھی کہ گوتم بدھ نے تو سالویشن کے لیے یہ نروان کے لیے رکھا تھا کہ عورت کے چکر میں نہ پڑو, تو وہ شادی کا تو کوئی ان کے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ تو جیسے عیسائیوں میں کیتھولکس میں شادی تو بعد میں شادی جو ہوئی, ہاں وہ طلاق نہیں ہوتی اور یہ سب نہیں ہوتا, اور شادی تو ان کے یہاں بھی جناب مریم نے شادی نہیں کی, جناب عیسیٰ نے نہیں کی. تو کہنا یہ نہیں کہ وہ تو ایک یہ ہے کہ وہ جو جینزم میں تو ہے کہ جو ان کی کسٹم ہے اس کے حساب سے. اچھا اب اگر ٹکراؤ ہو جائے, مثلا ایک ہندو ایک جین سے شادی کر سکتا ہے, ہندو سے مراد ہماری وہی سناتن دھرمی ہے, یا ایک جینی ایک بدھسٹ سے شادی کر سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں, بیکاز آل آف دیم آر ہندوز اینڈ دے کین انٹر میری. تو جب بدھسٹ اور جین میرج کریں گے تو دونوں چیزیں پاسبل ہیں, چاہے بدھسٹ سیریمنی فالو کر لیں یعنی کہ ہوتی ہی نہیں سیریمنی تب بھی میرج ہو گئی, یعنی بس انٹینشن کر لیں. ہاں, اور جین سیریمنی کے حساب سے شادی کر لیں تو بھی ہو گئی. مطلب وہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی شادی کر رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ شیعہ طریقہ بھی ہو جائے, دونوں طریقے آ جائیں, حالانکہ اس میں بھی نہیں ہے. تو کورٹ جو ہے وہ ایسی میرجز کو بھی جو ہے ریکگنائز کرتے ہیں. ٹو ہندوز دے کین انٹر میری which who are Hindus they are defined under all the 4 acts. چاروں ایکٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہندو سکھ جین بدھسٹ یہ ہیں, ہندو ہیں. اگر ان کے بچے جو ہیں, نہ صرف ان کے جو بچی ان کی اولادیں ہیں وہ ہندو ہیں, اور ان کی اولادوں کے ساتھ ساتھ اگر مان لیجئے کہ ایک فادر اور مدر میں کوئی ہندو ہو, جین ہو, بدھسٹ ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, تو وہ بچہ جس کی اپ برنگنگ اسی طرح سے ہوئی ہے وہ بھی ہندو مانا جائے گا بائی ڈیفینیشن. جو جیو نہیں ہے, مسلم نہیں ہے اور عیسائی نہیں ہے وہ بھی ہندو مانا جائے گا, یعنی اپنے آپ کو بہت کلاسیفائڈ نہیں کرتا ہے. ہاں نہیں, مطلب ہندو اس لیے مانا جائے گا انہوں نے ایکٹ کو ماڈیفائی کیا اور کیا, لیکن بڑی مشکل بھی تھی. اگر آپ سوچیے آدیواسیز ہیں جو انٹیریئر میں رہتے ہیں, نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی سسٹم ہے, ان کو کیا کریں. بلکہ ہمارا سوال ہی یہی تھا کہ آخر کس طریقے سے جو ہے ان سب کو ہندو میں مطلب یہ نہ کہ ان کا یہ ہے کہ وہ کسٹم بتا دیں. یہ وہ ہم نے ایک جگہ پڑھی کسٹم افریقہ میں کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو پیڑ پہ ایک ڈھال پر بٹھا دیتے لڑکے کو, اور دوسری ڈال پر لڑکی کو ملاتے ہیں. اگر مل گئی تو شادی ہو گئی, اور ٹوٹ کے گر گئی تو ہڈی ٹوٹی, گھسیٹ کے لائے اور ملایا. اب یہ کسٹم ہے ان کے یہاں, یہی کسٹم ہے. ہو سکتا ہے آدیواسیز میں یہ کسٹم ہو کہ مطلب ہار پہنا کے ہو جاتی ہے, یہ کسٹم ہو کہ ناچنے اور گانے کے ساتھ ہو جائے گی. ان کے اپنے قبیلے, اپنی ریچولز, اپنے تھاٹس. اچھا آپ یہ دیکھیے جیسے اولڈ ہندو لا میں چلی جائے, سویمبر کی پوری رسم کسٹم تھی. مطلب وہ شہزادی نے جس کے گلے میں ہار ڈال دیا وہ کسٹم ہو گئی. رام چندر جی کا اور سیتا جی کا جو وواہ ہے وہ اس کسٹم پر ہے کہ بھائی یہ تھا کہ جو آدمی شنکر جی کا دھنوش اٹھا لے گا, اب نیچرل ہے کہ دھنوش اٹھانے کے بعد میرج اور وہ میٹ ہو گئی تو وہ ہو گیا. ہاں ہو گیا. ہو سکتا ہے کچھ ریچولز بعد میں کیے گئے ہوں, میں نہیں کہتا, لیکن بتائیے اگر وہ راجا جنک جو تھے جن کی بیٹی تھی سیتا جی, وہ کہتے نہیں ہم نہیں کریں گے, تو یہ اس سوسائٹی مان سکتی تھی کہ بھئی ایک آدمی نے کنڈیشن کو پورا کر دیا, اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں, کیسے نہیں کریں گے, مطلب یہ نا. تو اس لیے ہم ایک ایسے سماج اور سوسائٹی میں انڈیا میں جیسے آپ لوگوں نے شروع میں کہا اتنی کمیونٹیز, اتنا ہیٹروجینیس, تو ضرورت بھی تھی کہ 1955-56 میں جو یہ ایکٹ پاس کیے گئے ان کی بہت
ضرورت تھی. اس کے بغیر گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. حالانکہ اس وقت ہندوؤں نے, یہ ہندو کوڈ بل تھا جب آیا تھا, نام رکھا گیا تھا, بہت ناراض تھے ہندو حضرات اس کے اندر, بہت ان کو. جی ہاں, اور ہمیں دستور سازی میں بھی بہت وقت لگا ہے آزادی کے بعد. نہیں, اور یہ کمیونٹیز مثلاً بھائی اگر مثال کے طور پر تھوڑی دیر کو ہم کہتے ہیں, آپ اپنے سے پوچھئے کہ مسلمانوں کو ان کی کسٹم کے ساتھ اسی ایڈ کے اندر شامل کر دیا جاتا تو غصہ آئے گا کہ نہیں, کہ یار ہم مسلمان ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہندو. تو یہی ایک بہت سے مسائل اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں. ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے, ڈائمینشنز ہیں. ایبسلیوٹلی. اور یہاں پہ اگر میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب بات آتی ہے شادیوں کی, اور ایون ڈیورسز کی, ہر کمیونٹی میں شادی بھی ہوتی ہے, ڈیورس بھی ہوتا ہے, تو جیسا بدھسٹ ہے, جین سے, وہ کس طرح سے اور کہاں پہ؟ نہیں دیکھیں, ایک بات بتائیں, اب تو بدھسٹ, جین اور جتنے بھی ہیں ان کو طلاق کا معاملہ ہوگا تو سیکشن 13 ہندو میرج ایکٹ کا شروع کرے گا, جس کے اندر رجسٹر تھے. نہیں, اب ہندو, آپ نے ہندو کی حیثیت سے شادی کی, آپ ہندو تھے, ہندو لا سیکشن 13 میں کہتا ہے طلاق یوں ہوتی ہے, یہ کازز ہیں کہ بھئی آپ کا جو اسپاؤس ہے اس کا کوئی illicit relationship ہے آؤٹ سائڈ آف دی میرج, آپ کے پاس ایک گراؤنڈ ہے. کروئلٹی کی ہے, مرد نے عورت سے کی ہو, عورت نے مرد سے کی ہے, یعنی یہ کروئلٹی آئی. ڈیزرشن ہے, 2 سال سے زیادہ عرصے سے چھوڑے ہوئے ہیں, مینٹیننس نہیں دے رہے ہیں, ڈیزرشن ہے. یعنی یہ ساری کنڈیشنز اس کی جو ہیں سیکشن 13 میں ہندو میرج ایکٹ میں دی گئی, ان میں کوئی نہ کوئی کنڈیشن فلفل ہونی چاہیے, تب وہ جا کر کے میرج میں طلاق ہو جائے گی. تو کورٹ ڈیورس کرے گی. سیکشن 13-B بھی انہوں نے بعد میں انٹروڈیوس کی, اور وہ یہ انٹروڈیوس کی ہے کہ بھائی میوچول کنسنٹ بھی ہو سکتی ہے. اف دے آر لیونگ سیپریٹلی فار 1 year, 1 سال سے زیادہ عرصے سے وہ الگ رہ رہے ہیں, ایفیڈیوٹ پر کہہ رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ وی کی ناٹ لیو ٹوگیدر واٹ ایور دا ریزن میں بی, تو یہ ڈیزالو ہو جائے گی, کر دے گی کورٹ میرج کو ڈیزالو. ایک ویلڈ گراؤنڈ ہونا چاہیے. نہیں, یہ ویلڈ گراؤنڈ, یہ بھی وہ ویلڈ گراؤنڈ مانتے ہیں کہ بھائی 2 آدمی, اس آدمی میں کیا خرابی نہیں معلوم, ہم نہیں رہنا چاہتے. اسلام میں بھی جو خلا کا پہلا کیس تھا حضرت زید ابن ثابت کا اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا. خلا کا مطلب ہے وہ جوڈیشل ڈیزولوشن آف دا میرج جو میوچول کنسنٹ سے ہو, آپسی سہمتی سے جو ہو, وہ خلا کہلاتا ہے اسلام میں. تو اسلام سے پہلے خلا نہیں تھا. زید ابن ثابت جو تھے, ایک صحابی تھے, ان کی بیوی نے کہا, وہ شاید میرے خیال میں ہو سکتا ہے چیچک ویچک نکل آئے, صورت شکل بہت خراب تھی ان کی. تو وہ رسول اللہ کے بعد ان کی بیوی آئیں اور کہنے لگیں کہ اپنے شوہر کے لیے کہ یا رسول اللہ, جب زید میرے قریب آتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے میں ان کے منہ پر تھوک دوں, مگر میں اللہ کے خوف سے ایسا نہیں کرتی کہ اللہ نے کا حکم ہے, میں کیا کروں. مطلب اب یہ ایک آدمی کے دل کی کیفیت ہے. ہم اللہ کے رسول نے بھی بالکل ہیومن بینگ کو سمجھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں تم یہ محبت نہیں, تو محبت کرو. محبت کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ ہمارے کہنے سے نہیں ہو جائے گا کہ ہم کہیں تم کرو تو وہ کرنے لگے, یا تمہارے اوپر واجب ہے کہ اب تم نے شادی کر لی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی, مطلب ہم یہ کہتے ہیں, بعض اوقات میں لیڈیز کے لیے کہتا ہوں, مجھے ہنسی آتی ہے, چھپکلی سے ڈرتی ہیں, جبکہ انہیں معلوم ہے, خود معلوم ہے, میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں کہ چھپکلی میں زہر نہیں ہوتا, مگر کاکروچ سے ڈر رہی ہیں. مگر ہم ان کو لاکھ سمجھائیں لیکن وہ کاکروچ نکلے گا تو انہیں ڈر لگے گا. تو رسول اللہ نے زید کو بلوایا اور زید سے کہا بھائی تمہاری بیوی یہ کہہ رہی ہے. تو جناب زید ابن ثابت نے کہا یا رسول اللہ, میں نے اس کو ایک باغ, کھجور کے پیڑوں کا باغ ہے, دیا تھا, یہ ہمارا باغ واپس کر دیں, ہم انہیں طلاق دے دیں گے. اچھا جی. انہوں نے بیوی سے بات کی کہ بھئی تمہارا شوہر یہ کہہ رہا ہے. ان کا مجھے کوئی آبجیکشن نہیں, میں تو بالکل واپس کر دوں گی, ان کی چیز لے لیں, اور طلاق ہو گئی. یہ پہلا خلا تھا جو میوچول ایگریمنٹ سے ہوا. بالکل اسی پہلے سیکشن 13-B ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ان کو افیڈیوٹ پر لکھنا پڑے گا کہ ہم سال بھر سے الگ ہیں, ہے نا. اچھا, وجہ یہ ہے کہ بہت کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ رات میں جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں, تو پوری رات شوہر اور بیوی یہی سمجھتے رہے کہ ہم لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے. اب 2-3 دن 4 دن تک چلا, سب سائڈ ہو گیا. تو جو لا بنا ہے وہ بہت جینوئن ہے کہ اگر سال بھر سے ڈیلیبریٹلی وہ لوگ ایک دوسرے کو ناپسند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اب پکے ہو گئے ہیں, ہے نا, کوئی وجہ نہیں, ہمیں نہیں اچھا لگتا یہ آدمی. بٹ the disagreement is very very مطلب یہ ہے, دونوں نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ we are not living together for 1 year or more. And we are by consent we want to dissolve the marriage. We cannot stay together. ہاں, ہم نہیں رہ سکتے اب.
تو کورٹ تب ڈیزالو کر دے گی میرج کو. یعنی یہ ہے کہ یہ میوچول کنسنٹ سے ہو جائے گی. یہ ہم لوگ کہتے ہیں بریک ڈاؤن تھیوری. بریک ڈاؤن تھیوری یہ ہے کہ دو ہسبینڈ اور وائف کا جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا, کوئی وجہ نہیں تب بھی ٹوٹ گیا. وہ ہے گلٹ تھیوری کہ شوہر جو ہے اس نے بے وفائی کی, کہیں دوسری جگہ انوالو ہو گیا ہے, یا بیوی نے اسی حرکت کی ہے, کروئلٹی کی گئی ہے نا, ڈیزرشن کیا گیا, ہاں جوڈیشل سیپریشن ہے, یا یوں ہی سیپریشن ہے فار مور دین 2 years. تو ایسی کنڈیشن میں میرج ڈیزالو ہوتی ہے. تو جب ہندو میرج ڈیزالو ہوتی ہے, ادھر بدھسٹ, جین, سکھ, ہندو, تو وہ کورٹ کے آرڈر سے ڈیزالو ہو گئی. ہمارے کہنے سے ویری ایزی, جیسے آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے جو وہ 2 فرقوں میں الگ الگ طریقے کے 3 طلاق ہو گئی, 3 مرتبہ کہہ دیا. اس میں دیکھیے جو نان جوڈیشل ہے اس میں پھر آسان ہے. جوڈیشل میں تو جب ہم درخواست لگائیں گے تو پھر ہمیں نوٹس جائے گی, تو پھر ہم آئیں گے تو بھی ڈیٹ لگے گی. اب جیسے اس میں جو بات یاد آ گئی ہے, جو 13-B میں ہوتی ہے کہ ہم 1 سال سے الگ رہ رہے ہیں اور ہم ساتھ نہیں رہ سکتے, ہماری میرج ڈیزالو کر دی جائے. تو کورٹ یہ کرتی ہے کہ ناٹ بیفور 6 months اینڈ ناٹ آفٹر 18 months ڈگری پاس کرے گی. 6 مہینے سے پہلے نہیں. آج ہم نے درخواست دے دی 1 جنوری کو, تو اب یہ درخواست جو ہے اس پر فیصلہ وہ کرے گی 30 جون کے بعد. کورٹ اس بیچ میں شاید سدھر جائیں, یعنی کورٹ بھی موقع دے رہا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف. اچھا, اب مثال کے طور پر وہ اکتوبر, مگر یہ نہیں کہ کیونکہ زندگی جو ہے نا بالکل برف کی طرح گھلتی رہتی ہے, تو یہ نہیں کہ 10 سال بعد وہ ڈیزالو کریں اس میرج کو, کہ جب اس کا کوئی پرپز ہی نہ رہ جائے. تو ایسی کنڈیشن میں وہ یعنی جس دن درخواست دی گئی تھی اس سے 1.5 سال کے اندر ہی اندر فیصلہ کریں گے, مگر اس سے پہلے کسی پارٹی نے ریٹریکٹ نہ کر لیا ہو. ہم نہیں چاہتے ڈگری پاس ہونے سے پہلے اگر ریٹریکٹ کر لیا تو پھر وہ ڈگری نہیں پاس کریں گے. لیکن ایک کیس تھا انل جین ورسز مایا جین, سپریم کورٹ کا کیس تھا, 2010 کا تھا شاید. اس میں انل جین کے کیس میں یہ ہوا کہ بیوی اور میاں شاید 10 سال 12 سال سے الگ رہ رہے تھے, درخواست اسی طرح دی, اس کے بعد بیوی نے واپس پیچھے کھسک گئی, ہم نہیں کریں گے. سپریم کورٹ نے اس سے کہا کہ تم اس کے ساتھ رہو گی, رہیں گے بھی نہیں, ہم طلاق بھی نہیں چاہتے. اچھا, تو سپریم کورٹ نے کہا بھائی ہمارے پاس اسپیشل پاور ہے سپریم کورٹ ان دا کانسٹیٹیوشن. جی, تو اگر آپ مطلب اس طرح ڈیلیبریٹ ہیں کہ نہ رہیں گی, کیونکہ ہندو میرج مونوگامس ہے, جب تک وہ بیوی رہے گی دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا, دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا, اور وہ ساتھ رہنے کو بھی تیار نہیں. تو کورٹ یہ کہتی جاؤ ساتھ رہو, ہم ختم کیے دیتے ہیں. تو کورٹ نے کہا کہ ہم اپنے اسپیشل پاور میں اس میرج کو ڈیزالو کرتے ہیں, لیکن جو جیتے نیچے کی کورٹس جو ہیں ان کو وہ پرمیشن نہیں ہے. اگر وہ ریٹریکٹ ہو جائے گی کوئی ایک تو ان کا پاور ختم ہو جائے گا. تو وہ مقصد یہ ہے کہ طلاق کو بھی دیکھیے ہر سسٹم یہی چاہتا ہے, اسلام بھی یہی چاہتا ہے. اسی لیے عدت کے دوران یہ پروویژن ہے کہ وہ طلاق کو ریووک کر سکتا ہے شوہر. یہ ہے کہ اگر 1 طلاق ہو 2 طلاق ہو, اسی لیے شریعت یہ چاہتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں, میں نہیں مطلب کوئی میں سنیزم یا شیزم کسی پر میرا وہ نہیں, میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایک لا کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہتا ہوں. یہ بتائیے آپ کا امپلائی ہے اور آپ اس سے کیا کہتے ہیں, یو آر سسپینڈیڈ, لیٹر دے دیا, وہ چلا گیا. اچھا, اس کو ابھی وہ 4 قدم گیا تھا, بولا ہے یو آر سسپینڈیڈ, ایک دوسرا, پھر ایک تیسرا یو آر سسپینڈیڈ, یا 3 کاغذ میں ایک ساتھ دے رہا ہوں, یو آر سسپینڈیڈ. اس کی کوئی یوٹیلیٹی. تو جب آپ نے 1 مرتبہ, قرآن کہتا ہے طلاق مرتان, طلاق تو 2 بار ہے خالی, اور وہ پورا پروویژن یہ دیا تھا کہ 1 مہینے کے انٹرول سے ہونی چاہیے تھی. آپ نے 1 طلاق دے دی, تو جب تک آپ اسے واپس نہیں لیتے آپ نے دوسری کیسے دی؟ جی, یعنی یہ جو تھی نا, یہ دوسری کیسے طلاق دی؟ تو دوسری جب ہو جائے گی تب آپ واپس لیجئے, تو تیسری دیجئے. اب عموماً کیا طریقہ بن گیا کہ ہم نے طلاق, وہ تو 3 طلاق دیا, یعنی اس طرح کر دیا. تو اس کا وہ یوٹیلیٹی ختم ہوگی. طلاق دینے کے بعد عدت تک جو تقریباً 3 مہینے بنتی ہے, شوہر کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ صبح کا ناشتہ تیار نہیں ہو رہا ہے, کیا کمیاں ہیں کپڑے میں, یعنی اگر اس میں یہ خرابیاں ہیں تو یہ اچھائیاں بھی ہیں. اگر یہ ہاں, تو مطلب آدمی کو ایک ریکنسیڈر کرنے کا موقع مل جاتا ہے, اور یہ اوائڈ ہو جاتی ہے. کوئی بھی سسٹم نہیں جاتا, کیونکہ طلاق ہونے سے بچوں پر اثر پڑتا ہے, خاندانوں پر اثر پڑتا ہے, خود اپنی کیریئر پر, میاں بیوی کے, تو اس لیے ہاں, اس لیے امید یہی کی جاتی کہ کم سے کم ہو. یعنی وہ
کہا گیا کہ اللہ نے جتنی چیزوں کی اجازت دی ہے اس میں اللہ کو سب سے زیادہ طلاق ناپسند ہے. بالکل جتنی چیزوں کی اجازت دی, کھانے پینے رہنے اڑنے, الاؤ اس لیے کر دیا کہ بعض جگہ انیویٹیبل ہے, یعنی یہ دو آدمی یہ وہ ساتھ رہ ہی نہیں سکتے, تو اس لیے تو وہ ایک راستہ ہے جہاں سے ہم جو ہے وہ مطلب ہے وہ بالکل, تو وہ یہ نہیں کہ وہ فریکوینٹ نہیں ہونی چاہیے, کبھی کبھی ہو گئی تو چلن نہیں, جو کہ آج بن گیا ہے, بہت ہی سیڈ ہے. شیعوں میں بھی طلاق بہت ہوتے ہیں. جی ناؤ دیر از لائک ہر چیز ایک آپشن ہو گئی, یہ شادی ایک آپشن ہے اور اس کے بعد طلاق ایک آپشن ہے, اور اس طریقے سے ایگزیکٹلی. تو ان تمام باتوں پر ہم جو ہے بہت زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں, تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں, بہت اویئرنیس کی بھی اس کی بہت ضروری ہے. لیکن فی الحال چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مائنورٹی لاز پر ہے, تو ہم اسی سے ریلیٹڈ جو ہے بقیہ اور تمام تفصیلات آپ سے جاننا چاہیں گے. ہمارا اگلا کوشچن آپ سے یہی تھا کہ اگر ہم بات کریں انٹر فیتھ میرجز کی, تو یہ کس طریقے سے ہوتی ہیں, کہاں رجسٹر ہوتی ہیں؟ اور آپ نے جو بات کہی انٹر فیتھ یعنی انٹر ریلیجن سمجھیے, جی ہے نا, کہ بھئی ایک آدمی مسلمان ہے, ایک آدمی ہندو ہے یا عیسائی ہے, یہودی ہے, کوئی بھی ہے, تو اس میں ایک پوزیشن یہ ہے کہ میرج جو ہے ایک تو طریقہ ہے, آپ کا ایکٹ ہے جس میں ریلیجن کہیں سے آتا ہی نہیں, ریلیجن کو مائنس کر دیجئے, وہ ہے اسپیشل میرج ایکٹ 1954. اس کا پروسیجر ہے, اس پروسیجر کو فالو کیا جائے گا. وہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں نوٹس دی جاتی ہے, پھر میرج ہو جائے گی, میرج رجسٹرار سرٹیفکیٹ دے دے گا, کام ختم ہو گیا. اب جب وہاں پر شادی ہو جاتی ہے تو فار پریکٹیکل پرپزز نو بڈی از ہندو, مسلم, ہی از انڈین. اچھا, اور شادی ہونے کے بعد اگر آپ جو ہے چاہ رہے ہیں کہ اب آگے کا مسئلہ جو ہے وہ میرے مسلمان شریعت کے حساب سے ہو جائے یا ہندو, وہ نہیں ہوگا. سکسیشن ہوگا انڈین سکسیشن ایکٹ سے, اچھا, اور ڈیزولوشن آف میرج ہوگا یا مینٹیننس, یہ سب آپ کو اسپیشل میرج ایکٹ ہی سے ہوگا. اچھا, تو اس میں پراپرٹی وغیرہ کا بھی جو معاملہ ہوگا انڈین سکسیشن ایکٹ میں پروویژن دیا گیا ہے, اس میں وہ 2:1 کا ریشیو بھی نہیں بن پائے گا. اچھا, 1/8 والا بھی نہیں بن پائے گا, وہ بھی نہیں ہے, جس میں عام طور پر جو لوگ انٹائٹل ہوں گے ان کے ایکول شیئرز ہوتے ہیں. اچھا, تو جیسے ہے وہ تو نہیں ہوگا, انڈین لاز کے مطابق انڈین لا کے حساب سے چلنا پڑے گا, اس میں ہمارا ریلیجن سے کچھ لینا ہی دینا نہیں ہے. دین یو کین ناٹ گو بیک ٹو یور. اب دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے ایک مسلمان جو ہے ایک یہودی سے شادی کرتا ہے, تو مسلم لا کے حساب سے مرد اگر مسلمان ہے, عورت یہودی ہے, یا مرد مسلمان ہے, عورت کرسچین ہے, تو صحیح ہے شادی. لیکن انڈین کرسچین میرجز ایکٹ اس کو الاؤ نہیں کرتی. تو جو مسلمان اور یہودی کی شادی ہوئی ہے, جب کورٹ میں مسئلہ آئے گا تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مسلم لا کے حساب سے تو صحیح ہے, یہودی لا کے حساب سے بھی صحیح ہے یا نہیں, کیونکہ آپ جتنی مائنورٹی ہیں اتنے وہ بھی ہیں. بالکل, کسی کو کوئی پریفرنس نہیں ہے کہ آپ اپنے کو اپنے لاز جو ہیں ان کی جو باریکیاں ہیں وہ بتائیں گے, جج دیکھے گا. اگر جج کے حساب سے یہ پاسبل ہے تو یہ میرج صحیح ہوگی, نہیں پاسبل ہے تو ہوئی ہی نہیں تھی, تو اس کے ڈیزالو ہونے کے بعد ان کا خالی ڈکلیئر کرنا ہے کہ the marriage was not held or solemnized, یوں ہے. تو اس لیے وہ جو انٹر فیتھ, اب جیسے ایک ہندو ہے ایک مسلمان سے شادی کرنا چاہتا ہے, یا ایک ہندو ایک عیسائی یہودی سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو اس کو بھی وہاں جانا پڑے گا اسپیشل میرج ایکٹ میں, کیونکہ ہندو لا تو 2 ہندوؤں کی شادی کی بات کرتا ہے. اب یہ ہندو سکھ ہوں, یہودی ہوں, اور سکھ ہوں, جین ہوں, بدھسٹ ہوں, یا سناتن دھرمی ہوں, جو بھی ہوں, یا جن کو انہوں نے ڈیفینیشن میں دیا ہے سیکشن 3 میں, وہ اس کے اندر ہندو کیٹیگری میں آتے ہوں تو وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں, ان میں ہے الاؤڈ ہے, تو وہ کرتے ہیں, تو ویلڈ میرج ہے, تب تو کوئی دقت ہی نہیں ہمیں. لیکن اگر وہ اس میں نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی یوں شادی کرے کہ ایک ہندو ہو دوسرا مسلمان ہو, کیونکہ مسلم لا بھی الاؤ نہیں کر رہا ہے, ہندو لا بھی نہیں الاؤ کر رہا ہے. تو جو میرج ہوئی ہے اس کو یہ انلیگل ہے, 2 آدمی سمجھتے ہوں. جی, اور مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ شادی تک جو تھا وہ مذہب کو پیچھے کر دیا, اور پھر شادی کے بعد جو دوبارہ سے مذہب کی طرف جا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. آپ اسپیشل میرج ایکٹ 1954 میں ہندو شادی کے پہلے بھی ہندو تھا, اب بھی ہندو ہے. شادی سے پہلے یہ مسلمان عورت تھی, اب بھی یہ مسلمان عورت ہے. اس پر ہم کوئی آبجیکشن نہیں کر رہے ہیں. بالکل, ہمارا آبجیکشن یہ ہے کہ یہ اپنے پرسنل لا یا اپنے فیملی لا سے اب گورن نہیں ہوتے.
کنٹری کا جو جنرل لا ہے اس سے گورن ہوتے ہیں. وہ گھر میں اپنا مذہب پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن گورننس نہیں کریں وہ جائیں. یعنی اگر مان لیجیے تھوڑی دیر کو اس کا شوہر اپنی بیوی کو زبردستی لے جانا چاہتا ہے مندر پوجا کروانے کے لیے اور یہ کرو وہ نہ مانے, تو اگر یہ زبردستی کرے گا تو ہم کروئلٹی مانیں گے, ہم طلاق دلوائیں گے عورت کو کہ بھئی یہ ایسے عورت جو ہے وہ نماز کھلوا کے بیٹھا چکی ہے کہ شوہر سے کہ نماز پڑھو, تو ہندو تھا, ہندو کی حیثیت سے اس نے شادی کی ہے, کیوں نماز پڑھے وہ؟ تو اگر زبردستی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے تو اٹ از کروئلٹی اگینسٹ دیٹ پرسن. تو میرج کے ڈیزولوشن کا ایک پروویژن ہے آپ کے پاس جی, تو ہم اس سے جو ہے ہاں, مگر یہ کہ یوں نہیں ہوگا کہ آپ اس میں چلے جائیں اور پہلے شادی کریں پھر اس کے بعد اپنے سسٹم میں لوٹ جائیں, یہ پاسبل اور پھر آپ کو لگے کہ ہمارا جو منافقت ہوگی, پرسنل لا ہے وہ زیادہ اچھا ہے, یہ لا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے. دیکھیے ریلیجن کے حساب سے اگر میں ہندو ریلیجن سے پوچھوں گا تو وہ بھی کہے گا مسلمان سے شادی نہ کرو, اگر مسلم ریلیجن سے کہوں گا تو وہ بھی کہے گا کہ ہندو سے شادی نہیں کرو. وہ تو میں نہیں کہتا, لیکن جو پریزنٹ انڈین لا ہے اس کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے, اور جو کہ بہت ہی جیسے ہم نے کہا کہ ڈیموکریٹک ملک ہے, ہمیں جو ہے حق ہے ہمارے حقوق لینے کا. propagating the religion that as well as our right, and that is the beauty of this democracy that آپ کی ہر سٹیزن کے اس کی پرسنل چوائس کو بھی جو ہے اس نے دیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں, ہم بھی اس بات کے قائل ہیں, دیکھیں دو آدمی جو شادی کرتے ہیں ان میں بہت سی چیزیں خالی لا نہیں ہوتی ہیں, بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ان کا اکنامک اسٹینڈرڈ, ان کے تھاٹس, ان کے کمپیٹیبلٹیز, ہے نا. دیکھیں ہماری جو اپروچ ہے, اگر ہم ایک کنزرویٹو ہیں تو ہم بہت ماڈرن اور ایڈوانس اور ان لوگوں سے نہیں ڈیل کر سکتے, ہم آرتھوڈاکس لوگوں سے نہیں کر سکتے. ویسے ہندوؤں میں بھی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو بھائی سوچ سمجھ لو, شادی سے پہلے ہی سمجھ لو کہ تم اس کے ساتھ رہ سکتے ہو نہیں رہ سکتے ہو. جی, اور ان تمام مسئلوں پر بات کر لیں, ان تمام چیزوں پہ کہ آگے جا کے اگر کمپلیکیشنز ہوں گی تو ہمیں یہ سب چیزیں شادی سے پہلے ڈسکس کر لیں. ہم یہ بات صحیح ہے, آپ جس اسلام کے حساب سے پوچھیے گا, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو, مثلا نان مسلم سے شادی نہیں کرو, چاہے وہ کتنی تمہیں اچھا لگ رہا ہو, یہ ہے منع کر دیا. ہندوازم سے پوچھوں گا وہ بھی یہی کہے گا کہ نہیں بھائی آپ شادی, ورنہ ہندوازم کہتا ہے کہ کسی سے شادی کرنا ہو تو وہ قید ہی نہ لگاتا کہ دو کو ہندو ہونا چاہیے, کوئی بھی کنڈیشنز ہی ہیں کہ اس کا مطلب ہے. تو وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ بھائی جو جہاں پر ریلیجن ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ بھائی مسلمان کو مطلب وہ بتایا جائے گا کہ جہنم میں جلائے جاؤ گے, جیسے ہندو کو کہ تم بار بار اسی یونی میں کرو گے موکش نہیں پراپت ہوگا. تو وہ تو اپنی جگہ پر, میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوازم یہ کو بدل دو یا اسلام بدل دو. بھائی اسلام کا جو رول ہے وہ اپنے آپ ہے, ریلیجن کا رول, ہم اس کو نہیں کہتے کہ ان کے حساب سے غلط ہے. جی, ہمارا ڈسکشن بھی کافی لبرل ہے, ہم نے بھی اسے بہت ہی سیکولر طور پر ہی جو یعنی جو لیگل پوزیشن ہے ہم اس کی موریلٹی اور ایتھیکل ویلو کی بات نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہی کسی طریقے کے ہم اس میں کوئی پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کرو. جی, شائستہ آخر میں یہی کہوں گا کہ چاہے وہ ہندو لاس ہو, مسلم لاس ہو یا کرسچن لاس ہو, ایونچولی دے آل پریفر ہیومینٹی اوور ریلیجن. یہی بات ہمیں ہندوستان میں دیکھنے کو ملتی ہے. بہت بہت شکریہ آغا, آپ نے جو ہے اس پیچیدہ ٹاپک کو ان این انبائسڈ وے ہمارے ویورز کے سامنے پیش کیا. تھینک یو. میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے دیا ہے کہ میں اپنی بات رکھ سکوں آپ کے سامنے. جی بالکل, اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں اگین دیٹ وی آر فارچونیٹ کہ آپ یہاں پر ہیں, اور آپ نے الحمدللہ حتی الامکان جو ہے ہمارے ناظرین کی, خاص کر وہ بھی ناظرین جو کہ ہم مذہب نہیں ہیں لیکن ہم خیال ہیں, جو کہ انسانیت میں بلیو رکھتے ہیں اور ہمارے اس چینل کو دیکھتے ہیں, I'm sure وہ ہمارے اس پروگرام کو بھی پسند کرتے ہوں گے. تو ہمارے اس پروگرام سے ان تک آپ نے معلومات بھری باتیں پہنچائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. تو ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام لیگل ایڈوائس میں ایپیسوڈ مائنورٹیز لا کے مطابق جو ہم نے رکھا تھا, آپ کو کہیں نہ کہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مائنورٹی لاز جو ہیں وہ کن پر کام کرتے ہیں. آپ کے نجی اپنے پرسنل جو مشکلات ہیں ان کے لیے بھی جو ہے قانونی حق موجود ہیں, رائٹس موجود ہیں. بس کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں خود کو اویئر کرنا ہے, اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہیں, تمام سروسز جو ہیں وہ آپ کے لیے موجود ہیں, ان کو بے شک
ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی مشکلات کا حل پائیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.